السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس، ہاؤ آر یو کینڈیڈیٹس میں علیہ بچہ جن ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اسلام آباد آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور ہم پڑھ رہے تھے اسلامک اسٹڈیز میں ہم نے پلرس آف اسلام کو اسٹارٹ کیا تھا، جس میں سب سے پہلے ہم نے توحید کو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم نے نماز یا پریئر یا صلات جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو شروع کیا تھا۔ اس کے بعد ترتیب وغیرہ ہم پڑھ رہے ہیں پلر آف اسلام، اس میں تھرڈ نمبر پہ فاسٹنگ آتا ہے، جس کو عربک لینگویج میں صوم بولا جاتا ہے، اور سندھی یا اردو میں اس کو ہم روزہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا اس کے حوالے سے ہم آج کانسیپٹ پڑھیں گے کہ اس کے حوالے سے کون سے کوشچنس آپ کے پاس پیپرز میں آ سکتے ہیں، اور کون سی امپارٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہے۔ کوئی کسی پرسنالٹی کا امپارٹنٹ کوٹیشن ہے، قرآن حدیث میں کیا ہے، اور اس کے علاوہ ایڈیشنل پوائنٹس جو میں نے اپنی طرف سے لکھ لیے وہ بھی آپ کے ساتھ پیش ہوں گی۔ سب سے پہلے صوم یا فاسٹنگ یا روزہ جس کو بولتے ہیں اس کی ڈیفینیشن پہ آئیں گے۔ تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ مسلمس کیپ فاسٹ ایز فرد اینڈ نفل۔ مسلمان جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں، سال میں فرض روزے بھی ہوتے ہیں جو یہ 30 ڈیز ایک مہینہ ہوتا ہے، اس کے بعد نفل روزے بھی ہوتے ہیں جسے شوال میں رکھے جاتے ہیں یا کچھ اور مہینوں میں بھی لوگ رکھتے ہیں، یا اس کے بعد رجب میں رکھتے ہیں، شعبان میں رکھتے ہیں، اسی طرح سے۔ ان رمضان 29 to 30 fast are kept. In Urdu or Persian it is known as روزہ، in Arabic it's called صوم، اس کو عربی میں صوم بولا جاتا ہے، اور فارسی میں یا اردو میں اس کو روزہ بولا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ ڈان ٹو سن سیٹ تک ہوتا ہے، بریک آف ڈان مطلب جو دن کی شروعات ہوتی ہے اس سے لے کر جب تک سورج جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، سورج ہوتا ہے اس ٹائم تک ہوتا ہے، سن سیٹ ہو جاتا ہے، جو سورج ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے آپ کے روزے کا ٹائم۔ افطاری آ جاتی ہے، پہلے سحری ہوتی ہے، اس کے بعد افطاری ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کہہ رہا ہے ایبسنس فرام ناٹ اونلی ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ۔ روزے کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، فاسٹنگ کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ صرف کھانا پینا بند کر دیں، لیکن جتنے بھی غلط کام ہیں، ایونٹس ہیں جس کو ہم بولتے ہیں، ان سے بھی آپ کو جو ہے پرہیز کرنی ہے، ان سے بھی دور رہنا ہے۔ اٹ مسٹ بی وتھ انٹینشن ٹو پلیز اللہ۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا پینا تو بالکل نہیں کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو غلط کام ہے ان سے بھی پرہیز کرنی ہے، کیونکہ جو صوم الفاظ ہے اس کی میننگ ہی ہے ایبسٹین، مطلب پرہیز کرنا۔ تو یہ تو کامن ڈیفینیشن ہو گئی جو ہر کسی کو پتہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد امام غزالی کیا کہتا ہے کہ فاسٹنگ کیا ہے۔ یہ امپارٹنٹ ریفرنس ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ عام باتیں تو سب کینڈیڈیٹس لکھتے ہیں، کیونکہ روزے یا فاسٹنگ یا جتنے بھی پلرس ہیں اسلام کے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں، ان کے بینیفٹس کیا ہیں، یہ وہ چیزیں ہر کسی کو پتہ ہے۔ لیکن جب آپ ریفرنس لکھیں گے تو آپ کا پیپر باقی کینڈیڈیٹ سے ڈفرینٹ ہوگا، اور جب پیپر آپ کا ڈفرینٹ ہوگا تو لازمی سی بات ہے آپ کے اسکور میں بھی ڈفرینس آئے گا۔ تو امام غزالی کے مطابق روزے کی کیا ڈیفینیشن ہے، یا فاسٹ ہم کس کو کہتے ہیں؟ تو امام غزالی کہتا ہے فاسٹ ڈز ناٹ مین اونلی ٹو کنٹرول آن فوڈ اینڈ واٹر، بٹ اٹ مین ٹو کنٹرول ون سیلف فرام ایول تھنکنگ، ایول لکنگ، ایول لسننگ اینڈ ایول ٹاکنگ۔ امام غزالی کہتا ہے کہ روزے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ صرف آپ کھانے پینے پہ کنٹرول کریں، اس کو روکیں، لیکن یہ آپ کو جو آپ سوچتے ہیں کوئی غلط چیز کے بارے میں، کوئی غلط جو ہے خیالات کو، کسی غلط چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی غلط چیز سن رہے ہیں، یا کوئی غلط بیانی کر رہے ہیں، ان پہ بھی آپ کو ہر چیز پہ کنٹرول کرنا ہے، اس کو ہم فاسٹ بولیں گے۔ تو وہی بات ہے جو پہلے میں نے ڈیفینیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی، لیکن اس میں صرف تھوڑے ورڈنگ کا فرق ہے، اور دوسرا اس میں ریفرنس آ جائے گا۔ اس کے بعد کانسیپٹ آف فاسٹ پہ آئیں گے، یہ تھا انٹروڈکشن جس میں ڈیفینیشن آ گئی آپ کی، امام غزالی کیا کہتا ہے وہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد کانسیپٹ آف فاسٹنگ ان اسلام ریفرز ٹو abstention from food, drinking and other specific activities from dawn until sunset during the month of Ramadan with intentional self-discipline,
spiritual reflection, encourage pity and empathy towards those who are less fortunate, serving as a mean of purification and strengthening their connection with Allah, and fostering a sense of unity among Muslim world. It is one of the five pillars of Islam and holds the great significance in Islamic faith as a period of devotion, self-control and spiritual growth. इसमें तो कुछ भी नहीं है। रोज़े का मकसद कॉन्सेप्ट क्या है, फ़िलासफ़ी भी हम इसको बोल सकते हैं कि रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया है, इसका जो है मकसद क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया है कि जो गरीब लोग हैं उनका हमें एहसास होना चाहिए। जब हम रोज़ा रखते हैं, हम जो है वो खाना पीना बिल्कुल नहीं करते, तो हमें एहसास होता है कि हमारी कंडीशन क्या होती है। तो जब रोज़े नहीं होते तो एक गरीब जो बंदा है उसकी कंडीशन क्या होगी, उसका हमें एहसास होगा। और हमारे जो है वो रूहानी तौर पे हमारी जो अल्लाह पाक की जो है रहमत हमें नसीब होती है। उसके बाद हमारा एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है और उसके साथ-साथ हमें जो है एक हमदर्दी का जो है वो एहसास होता है या हमदर्दी होती है लोगों के लिए। तो ये सारे जो है ना वो आपके रोज़े के फ़वाइद हैं या कॉन्सेप्ट है, इसलिए रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था कि कोई भी बंदा जो है वो ये ना सोचे कि गरीब का उसको ख़्याल ना हो। ठीक हो गया, उसके बाद हम आएँगे हिस्ट्री पे। तो रोज़े जो है ना वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारा लास्ट प्रोफ़ेट है, उस तक ये फ़र्ज़ थे। उसके बाद क्या है कि एवरी मैच्योर, रैशनल एंड कैपेबल पर्सन मस्ट कीप फास्ट। ये हर मर्द पे जो भी मैच्योर होता है, बालिग होता है और जो भी सोच समझ वाला है, सब पे फ़र्ज़ है। इवन जो है पीपल आर नॉट एबल टू कीप फास्ट, दे गिव कुफरा और फिद्या। जो लोग रोज़े रखने के लिए एबल नहीं है, नहीं रख सकते हैं, तो उनको कुफरा देना चाहिए या उसको फिद्या बोलते हैं, वो देना चाहिए। तो देखिए अगर किसी की तबीयत सही नहीं है, किसी के साथ कोई हेल्थ का इशू है, तो उसके लिए फिर रोज़े की माफ़ी होती है, लेकिन उसको फिर वो जो है जो जनरल रोज़े होते हैं हमारे, एक तो फ़र्ज़ रोज़े होते हैं वो नहीं, जो आम रोज़े होते हैं जैसे शव्वाल में हो गए या कोई और होते हैं महीनों में, तो वो वाले जो हैं आप रख के पूरे कर सकते हैं। उसके बाद पर्पज़ है, रोज़े का पर्पज़ क्या है? रेस्टोरेंट, एम्पैथी, सैक्रिफाइस, फिज़िकल मेटाबॉलिज़्म इम्प्रूवमेंट, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस। रोज़े रखने से आपका कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है, फैट जो बॉडी में जमा हो जाता है वो आपका इनके रिड्यूस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक आपकी कुर्बानी बॉडी की समझ जाती है। उसके बाद ये फिज़िकली मेटाबॉलिज़्म जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतर होता है। तो काफ़ी सारे हमदर्दी हमारे जो है वो आती है अंदर में। तो ये सारे तक़वा हासिल होती है। ठीक हो गया, तो ये सारे जो हैं कनेक्शन अल्लाह पाक से होता है, ये सारे पर्पसेस हैं। अभी मेन जो चीज़ है वो ये है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग इन कुरान। कुरान पाक में रोज़े की क्या अहमियत बयान की गई है। फास्टिंग जो रमज़ान के महीने में है वो पूरी इंसान ज़ात पे फ़र्ज़ है और इसको जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से फ़र्ज़ किया गया है। मेन बातें जो है ना वो हम कहेंगे कि क्या-क्या कुरान में बयान किया गया है, तो मैं एक-एक आयत को तो नहीं पढ़ूँगा, ये आप खुद पढ़ लें। और लिखने का ये अंदाज़ होता है जैसे ये शुरू हो रही है, ओ ये हू बिलीव fasting is prescribed for you even it was prescribed for you that may ward off the evil। तो इसी तरह से लिख के इसको इन्वर्टेड कॉमास भी हम बंद करते हैं। कोई भी कोटेशन हो, कोई भी कुरानिक वर्स हो, उसकी ट्रांसलेशन हो या कोई भी हदीस हो, और जब हदीस होगी तो हम पीछे अल हदीस लिख लेंगे। अगर कुरानिक आयत होगी, आपको सूरह वगैरह का नंबर याद नहीं है, तो अल कुरान लिख देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद ये दूसरी है जिसमें रेफरेंस मैंने लिखा है क्योंकि इधर याद करने में आसान था, या कुछ में एक दो में आप लिख लें, एक में ना लिखें, इसी तरह से भी सही हो जाता है। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में जो वर्डिंग है वो मैंने लिखी है। उसके बाद सूरह बकरा की 187 आयत है। तो देखें 185 वाली बहुत बड़ी है, अगर आप इसको छोड़ भी दें तो इतना इशू नहीं है। आप जस्ट दो याद कर लें, एक ऊपर वाली याद कर लें, एक नीचे वाली थर्ड नंबर पे जो कुरानिक वर्स है वो बिल्कुल छोटा उसका तर्जुमा है, वो याद कर लें। मैं तो यही कैंडिडेट्स को गाइड करता रहता हूँ कि लाजमी नहीं है कि जो बड़ी बड़ी आयत हैं वो आप लिखें तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नेवर। और वो आपको याद भी नहीं रहेंगी। मैं आपको यही कहूँगा जो सिंपल आपको लगती हैं कुरानिक वर्सेस एंड हदीस, वही आप याद करें, क्योंकि इतने टॉपिक्स हैं, अगर आप एक एक टॉपिक पे इतनी स्ट्रगल करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो थर्ड नंबर पे है कंप्लीट योर फास्ट टिल द नाइट अपीयर्स। जब तक रात आ जाए तब तक अपना रोज़ा कंप्लीट करें, सनसेट तक कंप्लीट करें। सूरह बकरा की 187 नंबर आयत है।
اس کے بعد احادیث آپ کو پتہ ہے قرآن اور احادیث میں کیا ڈفرینس ہے۔ قرآن جو ہے اللہ پاک نے نازل کیا تھا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور جو ہولی پرافٹ ہمارے جو آخری پیغمبر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی جو ورڈنگ ہے اس کو ہم احادیث بولتے ہیں یا حدیث بولتے ہیں۔ حدیث میں دیکھیں بالکل شارٹ آپ یاد کریں، جیسے چوتھے نمبر پہ دیکھیں فاسٹ از فری فرام ہائپوکریسی، فاسٹ از امیون فرام ہائپوکریسی، بالکل شارٹ ہے۔ یہ آپ نے ایک یاد کر لی، ایک آپ نے یہ یاد کر لی جو اوپر والی ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ نمبر والی یاد کر لے، تو کوئی بھی ایک دو یاد کر لیں مور دین انف ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فلاسفی آف فاسٹنگ، وہی چیزیں فلاسفی میں جو میں نے آپ کو اوپر بتائی تھی کانسیپٹ میں، وہی سیم چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس لیے میں نے الگ لکھا ہے تاکہ اگر پیپر میں الگ آ جاتا ہے کوشچن الگ مطلب وہ ہے ٹاپک یا ڈینگو، تو آپ کنفیوز نہ ہو، اسی لیے میں نے لکھا ہے، ادروائز یہ وہی چیز ہے۔ اس کے بعد مین جو چیز آپ کی آتی ہے، کافی سارے بار جو کافی ٹائمس میں کوشچن پوچھا گیا ہے، وہ امپیکٹس کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے۔ امپیکٹس بکس میں تو آپ کو تین ملتے ہیں، ایک سوشل ہوتے ہیں، دوسرے اسپرچول اور تیسرے مورل ہوتے ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں فلاسفیکل امپیکٹس بھی لکھے ہیں اور اس کے ساتھ سوشل بھی لکھے ہیں، فزیکل بھی لکھے ہیں، اسپرچول، سائیکولوجیکل، مورل، پولیٹیکل، اکنامیکل۔ اگر آپ اتنے بینیفٹس لکھیں گے نا، تو جب اس کوشچن کی 20 مارکس ہوں گی تو آپ کو 20 سے وہ آرام سے 15 پلس دے دے گا، لیکن اگر آپ صرف تین لکھیں گے امپیکٹ، سوشل، مورل اینڈ اسپرچول، تو لازمی ہے آپ کو 20 سے 7 8 نمبرس ہی ملیں گے۔ لیکن جب آپ ڈفرینشیٹ کریں گے کافی لوگوں سے جو نہیں لکھیں گے، تو پھر آپ کو مارکس بھی اچھی ملیں گی۔ اور جتنے بھی آپ بکس لے لیں اسلامک اسٹڈیز کی، اس میں کمپلیٹ ڈیٹیل ایک بک میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ میں نے بھی کافی بکس لیے ہیں، کافی بکس دیکھے ہیں، تو میں نے کیا کیا ہے، میں نے ایک یہ کام کیا ہے کہ کوئی جو ہے 20 30 یا 40 ہی سمجھ لیں، ٹوٹل ملا کے کوئی 40 سورسز میں نے یوز کیے ہیں۔ اس میں مختلف سلائڈس بھی ہیں، مختلف بکس بھی ہیں، مختلف انٹرنیٹ کے سورسز بھی ہیں، سارے یوز کر کے میں نے ایک سلائڈس کمبائن کی ہیں، یہ جن میں کمپلیٹ آپ کی 100% اسلام کی اسٹڈیز کی پریپریشن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ اچھے طریقے سے چیزیں کرتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی اسلامک اسٹڈیز میں 70 پلس اسکور آئے گا۔ میرا پی ایم ایس میں 88 اسکور آئے۔ تو بہرحال بینیفٹس پہ آ گئے ہیں فلاسافیکل، اس کے بارے میں علامہ اقبال کیا کہتا ہے۔ علامہ اقبال کی تھیسس ہے ان ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، اس کا بک لکھا ہوا ہے، اس میں اس نے ڈیفائن کیا ہے اسلامک ورشپ ان فلاسافیکل ٹرمز۔ ہی سیز دیٹ، یہ کیا کہتا ہے، مین از دا پارٹ آف نیچر، یہ کہتا ہے جو مین ہے، ایک مرد ہے، ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے، وہ قدرت کا پارٹ ہے۔ ہاؤ اللہ میڈ ہیومن بینگ از اے سپریم کریچر، اللہ پاک نے انسان کو سب سے اعلیٰ مخلوق پیدا کیا ہے، اور ہی ہیز بین گیون پاور اوور نیچر، اس کو کائنات کے اوپر جو ہے وہ پاور دیا گیا ہے۔ دیکھیں جو بھی کنٹری ہے اس کا جو رولر ہے وہ ہیومن ہی ہے، اور انسان کو اس لیے قرآن میں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ مین کین چینج نیچر فار ہز بینیفٹس، انسان جو ہے وہ اپنی قدرت کو تبدیل کرتا ہے اپنے بینیفٹس کے لیے، جیسے الیکٹریسٹی سن سے لیتا ہے، چینج ریور ڈائریکشن، میک فرٹائل دا بیرن لینڈ، کوئی آباد ہے وہ زرخیز زمین بنجر زمین بن جاتی ہے، کوئی بنجر ہے وہ زرخیز زمین بن جاتی ہے، تو یہ سارے انسان کے ڈائریکشنز کی وجہ سے ہی ہے۔ تو اس کے بعد کیا کہتا ہے علامہ اقبال، اس کے بعد کہتا ہے کہ بٹ ماڈرن ڈے مین از slave to materialistic world. Islamic worship teaches Muslim to remember that human is supreme over nature. Waking up early in the morning, controlling your hunger during Sawm, it is established that human spirit is superior to human body. یہی کہہ رہا ہے کہ انسان کی جو جسم ہے نا، اس سے جو آپ کا اسپرٹ ہے، جو آپ کا جذبہ ہے، جو آپ کا روح ہے، وہ اوپر ہے۔ سوشل امپیکٹس کون سے ہوں گے، یہ تو فلاسافیکل ہو گئے، فلسفے کی بڑی بات ہوتی ہے، اس کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوشل امپیکٹس میں سمپتھی، ہمدردی آپ میں آتی ہے، ایمانداری پیدا ہوتی ہے، یونٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ میں جو ہے وہ ایک سمجھے کہ ہیبٹس آپ کی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سارے سوشلی سماجی فائدے ہیں۔ اس کے بعد فزیکلی، مطلب آپ کے باڈی کے حوالے سے فزیکلی یا میڈیکلی بینیفٹس کون سے ہیں، اس میں کولیسٹرول کم ہوتا ہے، اوبیسٹی کم ہوتی ہے، نیوٹریشنل ایشوز کم ہوتے ہیں، میٹابولزم صحیح ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، اور میٹابولزم فنکشنز ہوتے ہیں۔ اسپریچول بینیفٹس کیا ہیں، اللہ کا ذکر زیادہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے قرآن میں آیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیشنس، یہ آپ میں جو ہے وہ صبر آتا ہے، اس کے بعد آپ میں ہمدردی آتی ہے، رحم آتا ہے،
کمٹمنٹ آتی ہے، کافی یہ بینیفٹس ہیں جو اسپریچول روحانی ہیں۔ اس کے بعد سائیکالوجیکل، یو فیل پاورفل، یو فیل ان کنٹرول، ایکسپیرئنس ایمپیتھی۔ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ ایک سائیکالوجیکلی پاورفل انسان کو محسوس ہوتا ہے، ایک پاور محسوس ہوتا ہے۔ مورل میں کیا ہے؟ مورل میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اخلاقی طور جو بینیفٹس ہیں جو سماج کو، معاشرے کو اخلاق آداب بڑھاتے ہیں، آپ کے ایک اخلاق کے سمجھے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ رمضان میں چیریٹی دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مغلی آ جاتی ہیں۔ پولیٹیکلی بینیفٹس میں یہ ہے کہ گریٹر اٹینڈنس ان ماسک، جو مساجد ہیں ان میں بہت لوگ جاتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ اس کے بعد جو پولیٹیکلی ایکٹس ہیں ان میں رائٹ فل جو ہے وہ انٹرسٹ آتے ہیں، جو حق ہے وہ اس کو ملتا ہے۔ یوم القدس، لاسٹ جمعہ رمضان از سیلیبریٹڈ گلوبلی اگینسٹ اسرائیل۔ یوم قدس جو ہے وہ لاسٹ جمعہ تھا رمضان کا جو سیلیبریٹڈ کیا گیا تھا اسرائیل کے خلاف، تو یہ پولیٹیکلی بھی رمضان میں جو ہے کافی بینیفٹس ہوتے ہیں۔ اکنامک میں کیا ہوتا ہے؟ سرکولیشن آف ویلتھ ہوتی ہے جب ہم فطرہ دیتے ہیں۔ ہنگر، ایراڈیکیشن آف ہنگر، جو غریب لوگ ہیں ان کو افطاری کروائی جاتی ہے، سحری کروائی جاتی ہے، تو یہ جو ہماری ہنگر سسٹم ہے اس کو بھی ختمہ ہو جاتا ہے۔ اکنامی، جو غریب لوگ ہیں ان کو رمضان میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہم چلیں گے، بس یہی ہے اکنامک تک۔ تو یہ ہمارا فاسٹنگ تھا جس کے حوالے سے امپارٹنٹ باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر ایک ایک پوائنٹ کو میں ڈسکس کروں کو یہ تقریباً 2 گھنٹے کا لیکچر بھی بن جائے گا، تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ جو امپارٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، باقی خود آپ اس کو پڑھ لیں۔ یہ سلائڈس آپ کے گروپ میں جس کے تھرو آپ نے یہ کلاسز جوائن کیے ہیں اسی گروپ میں اس ویڈیو کے لنک کے ساتھ آپ کو یہ سلائڈس بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں، تو کمپلیٹلی آپ بے شک کوئی رجسٹر نہ لیں، یہ صرف سلائڈس پرنٹ کرائیں اور اپنے ساتھ سامنے رکھیں اور یہ ویڈیو میرا دیکھیں گے تو اس میں آپ کی 100% کلیئرٹی ہو جائے گی چیزوں کی۔ باقی کوئی آپ کو نئی لگتی ہے پوائنٹ ایڈ کرنے کی تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی اس میں مسٹیک ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ باقی کینڈیڈیٹس جتنے بھی اسلامک اسٹڈیز کے لیے پریشان ہیں تو ان کو بھی آپ یہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ اے بی آن لائن اکیڈمی کے تھرو جو اسلامک اسٹڈیز کی CSS PMS کی پریپریشن کرائی جا رہی ہے یہ بہت ہی بینیفیشیل ہے۔ اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ کینڈیڈیٹس کے ساتھ میں شیئر کروں، اور میں وہ بزنس کے ٹائپ پہ جس طرح سے اکیڈمیز والے صرف جان چھڑاتے ہیں، کافی سارے کچھ اکیڈمیز تو ماشاءاللہ جو ہے وہ فیمس پاپولر بھی ہیں اور کافی طرح سے وہ اچھی طرح سے گائیڈ بھی کرتے ہیں، لیکن میجارٹی آف دا اکیڈمیز جو ہیں وہ آپ کو صرف بزنس کے طور پہ ہوتی ہیں، وہ صرف جان چھڑاتے ہیں۔ جیسے میں نے، اگر مجھے جان چھڑانی ہوتی تو میں صرف آپ کو مورل، سوشل اینڈ اسپریچول امپیکٹ بتا دیتا، لیکن مجھے آپ کو فائدہ دینا تھا تو میں نے آپ کو ریفرنسز بھی دے دیے، آپ کو حدیث قرآن کے ورسز بھی دے دی، آپ کو میتھڈ بھی بتا دیا کہ کس طرح سے کس سیٹنگ سے پیپر آتا ہے۔ تو ہوپ فلی اس ویڈیو سے کافی کچھ فاسٹنگ کے حوالے سے آپ کا کلیئر ہوا ہوگا۔ تو باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم جو ہے وہ زکوٰۃ کو کریں گے، اس کے بعد حج کو کریں گے، پھر ہمارے پلس کا جو ٹاپک ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو اسلامک پلس جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ CSS میں ہر سال ایک نہ ایک کوشچن، ایک سے کبھی دو بھی آ جاتے ہیں پلس آف اسلام کے حوالے سے۔ تو مجھے اجازت دیں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔